السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں زمان پارک عمران خان کے گھر کے باہر موجود ہوں۔ عمران خان کے گھر کے اندر شیل پھینکے جا رہے ہیں۔ پولیس اب عمران خان کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ چکی ہے، لیکن کارکنان یہاں موجود ہے۔ کارکنان کا کہنا ہے کسی بھی صورت عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تمام تر مناظر ہے عمران خان کے گھر کے باہر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ کے اثر کو کم کرنے کے لیے یہاں آگ جلائی گئی ہے، اور یہاں کثیر تعداد میں کارکنان موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ اگر عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو ہماری جانوں سے گزرنا ہوگا، وگرنہ آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ آج یہ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے زمان پارک کے باہر، آج زمان پارک کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کارکنان ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ کارکنان پیچھے نہیں ہٹ رہے، کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ خان صاحب کے لیے دروازے کے ساتھ پہلی گولی انشاءاللہ ہم لگے گی۔ باری خان صاحب کو انشاءاللہ جتنی ہو سکے اپنی جانیں دیں گے، حفاظت کریں گے، گولی کھا لیں گے خان صاحب کے لیے، باقی خان صاحب کی گرفتاری نہیں دیں گے۔ یہ آج لوگ مقبوضہ کشمیر کو روتے ہیں، ہم نے آج مقبوضہ لاہور دیکھا ہے، اور ہم نے جبر اور بربریت دیکھی ہے جو آج پنجاب پولیس نے ان 79 لوگوں پہ کی ہے۔ آپ دیکھ اور سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکورٹی اہلکار عمران خان کی سیکورٹی کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ یہ جی بی کے سیکورٹی اہلکار ہیں جو یہاں عمران خان کی سیکورٹی کے لیے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو لاشیں چاہیے، لاشیں یہ لاشیں لے لیں۔ یہ آنسو پھینکے آئے ہیں کہ گولیاں مارے ہم لوگوں کو، آگے لاشیں مل جائیں ان کو۔ سیکورٹی اہلکار عمران خان کی حفاظت کے لیے اب عمران خان کے گھر کے اندر جا رہے ہیں، اور یہ گلگت بلتستان کے سیکورٹی اہلکار ہے۔ پاکستان میں یہ حالات پیدا ہو گئے۔ میری بات سن لیں، انہوں نے جو پہلے پانی ڈالا واٹر کین سے، خدا کی قسم وہ زہریلا پانی تھا، وہ ہوا میں ہوتا تھا تیزاب، وہ ہماری آنکھوں پہ جسم پہ جا پڑا، بڑا جلن ہو رہا ہے۔ ایک بچے کی حالت یہاں بڑی خراب تھی، اسے ہم نے نہر میں خود میں لایا۔ بہت برے حالات ہیں یہاں پر، ان لوگوں کو یہ بات ڈالے گے۔ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں جتنی ظلم بھارت والے ڈھا رہے تھے اس سے زیادہ لاہور میں آج ہم لوگوں نے دیکھے۔ ہم لوگ نے یہ ڈنڈا اس لیے نہیں پکڑا کہ ہم کسی پہ وار کریں۔ دیکھیں جی یہاں عمران خان کی سیکورٹی کے لیے موجود ہے جی، کیا کہیں گے؟ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جس ٹائم تک ہم ادھر کھڑے ہمارے لاش نہیں گری، ان کا باپ بھی گرفتار نہیں کر سکتا۔ جس ٹائم تک میرا صاحب سینیٹر اعظم سواتی یہاں پہ موجود ہے، ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے۔ مر گئے تو لیکن ہٹیں گے نہیں۔ یہ اعظم سواتی صاحب کے گن مین ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارا صاحب یہاں پہ موجود ہے اور جب تک عمران خان موجود ہے، انشاءاللہ اور تعالیٰ سینیٹر اعظم خان سواتی دلیر بندے، نر بندے، وہ اس کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ، ہم عمران خان کے ساتھ اور سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رومال ہم نے آنکھیں جو ہے نا وہ کر لی ہے، ٹنڈی کر لی ہے۔ میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا، یہ پنجابیوں ساری زندگی ان پٹھانوں کا احسان نہیں اتار سکتے آپ۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ مر جائیں گے، عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ اور آگے جا کے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں، آگے جا کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ کیا کہیں گے یہ جو آج پولیس کی طرف سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے؟ نہیں لگ رہا کہ پاکستان ہے، لگ رہا کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں شیلنگ کی جا رہی ہے، نہیں لگ رہا کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جسے قوم دی بیٹیاں بہناں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، چادر اور چار تواری کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا، خواتین دے پاکستان اسے تشدد کیا جا رہا ہے، اور شیلنگ کے حساب تک کپتان کے گھر کے اندر شیلنگ ہو چکی ہے، کپتان کا گھر دھوئیں نہ بھر چکے ہیں۔ لاہوریوں اج نکلو، اج مہمانداری کا حق ادا کرو۔ اگر اج کپتان لاہور جو پکڑا گیا، ساری زندگی تھی شرمندگی کا بھی سامنا کرو گے اور پچھتاؤ گے کہ کپتان نے لاہور جو پکڑا کے بھیج دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں کارکنان پہنچ رہے ہیں اور نمک دیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو شیلنگ اس کا اثر تھوڑا کم ہو سکے۔ یہ مناظر ہیں زمان پارک کے باہر کے، تو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔